یہ گھر میرا ہے اور اس گھر میں میرا حکم چلے گا. تم صرف میری کنیز ہو عریشہ. اس کے لہجے میں زہر تھا. عریشہ نے خوف سے سر جھکا لیا. اس کی زندگی تو ایک پنجرے میں قید تھی جہاں وہ کبھی اپنی مرضی نہیں کر سکتی تھی. روحان اس کے تایا کا بڑا بیٹا تھا، اس سے 10 سال بڑا، اور اس نے اسے بچپن سے پروٹیکٹ کیا تھا کیونکہ عریشہ کا باپ اس سے نفرت کرتا تھا. روحان کا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ عریشہ کی زندگی پر صرف اس کا حق تھا اور وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا. عریشہ کے دل میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی. میں آپ کی کنیز نہیں ہوں، عریشہ نے دھیمے سے کہا جب روحان نے اسے کمر سے پکڑتے اپنے قریب کیا اور سرد حویلی کے اندر گہما گہمی کا سما تھا. ہوتا بھی کیوں نہ، حویلی کا بڑا سپوت کینیڈا سے 5 سال بعد واپس آ رہا تھا. یہ 5 سال سب پر عجیب مرگ کی سی کیفیت میں ہی گزرے تھے. ہر کوئی اپنے آپ کو مجرم سمجھ بیٹھا تھا، مگر سب سے بڑا مجرم اس ایک نفس کو ٹھہرایا گیا تھا جو شروع سے ہی کٹہرے میں بغیر کسی قصور کے ہمیشہ قصوروار ٹھہرائی جاتی تھی، اور وہ خاموشی سے ہر الزام پر سر جھکا دیتی تھی. شاید اس کی وجہ اس کی ماں کی کمی تھی یا باپ کی عدم توجہی، جو پیدا کرنے کے بعد بھول گیا کہ کوئی اس کی بیٹی بھی ہے. وہ بھی باقی گھر والوں کی طرح اسے کنیزوں سے زیادہ کی حیثیت نہ دیتا تھا. یہی وجہ تھی شاید کہ اب وہ اپنی قسمت پر شبر و شکر کر چکی تھی. لڑنے کا فائدہ ہی نہ تھا. لڑ کر مار کھا کر بھی اسے وہی کرنا تھا جو خاموشی سے وہ کر رہی تھی. لہٰذا اس نے عزت کے راستے کو چنا، چاہے وہ جتنا بھی خاردار ہو. 5 سال پہلے بھی یہی ہوا جب بغیر کسی وجہ کے وہ مورد الزام ٹھہرائی گئی اور حویلی کا وہ واحد سپوت جو عجیب طریقے سے ہی صحیح مگر اس کا محافظ تھا، وہ بھی اسے بے یقینی کی تلوار سے زخمی کرتا ان سب سے ہی دور چلا گیا. مگر بے یقینی کی تلوار کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو عجیب انداز میں ایک دوسرے سے نتھی بھی کر دیا گیا تھا، جس کا احساس اب اسے ہو رہا تھا. اس کی واپسی اب کیا نیا طوفان لانے والی تھی؟ وہ اس بات سے پریشان تھی. کچن میں انواع اقسام کے کھانے تیار کیے جا رہے تھے جن میں سے 90% وہی بنا رہی تھی. صبح سے لگی شام ہونے کو آ گئی تھی مگر سکھ کا سانس اس کے نصیب میں نہ آیا تھا. جو ہی بیٹھنے لگتی کوئی تائی چاچی آ کر اس کے سر ہو لیتی کہ مہارانی اگر آرام فرما لیا ہو تو کھانے پر بھی نظر ڈال لیں، آرام ہی ختم نہیں ہو رہے میڈم جی کے. ان سب میں بس ایک روحی ہی تھی جو اس کا ہاتھ بٹانے کو کھڑی ہو جاتی، مگر تھوڑی ہی دیر میں اس کی ماں آ کر اسے کسی نہ کسی بہانے سے آئیں بائیں شائیں کر دیتی کہ بھائی کا یہ کام کرو، بھائی کے کمرے میں یہ رکھ دو. ان سب میں شام ہونے کا پتہ بھی نہ چلا. بس معلوم پڑا تو باہر ہونے والی ہلچل سے کہ شام ہو گئی ہے اور مہاراج کی سواری شاہی محل پر داخل ہو چکی ہے. تھکاوٹ سے چور جسم کی پرواہ کیے بغیر وہ گھر کی باقی کام والیوں کے ساتھ مل کر ڈائننگ ٹیبل سجا رہی تھی. مقصد اس کے منظر عام پر آنے سے پہلے رفو چکر ہونا تھا. بالآخر ہر چیز کی موجودگی کی یقین دہانی کر کے وہ اندر کچن سے تھوڑا سا پلاؤ خود کے لیے نکال کر باہر صحن کی سیڑھیوں پر جا بیٹھی. گرمی کے موسم میں باہر اسے جھی بھر کر گرمی لگ رہی تھی مگر اندر عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی. ہنسی کہوں کی آواز سے وہ سمجھ پا رہی تھی کہ وہ ان سب کو معاف کر چکا ہے اور زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے. تو پھر اس کا کیا؟ اس سوال پر آ کر ذہن خالی ہو چکا تھا. کیا وہ اسے بھول گیا تھا؟ مگر یاد تو وہ پہلے بھی کسی کو نہیں تھی اس حویلی میں. پھر 5 سال نہ اس نے کوئی رابطہ کیا، نہ جاتے سمے یقین کی ڈوری تھمائی، تو وہ کیوں کر امید لگا رہی تھی؟ تلخی سے مسکراتے وہ آسمان تک رہی تھی. اندر اس کی کمی کسی ایک فرد کو محسوس نہ ہوئی. آج تو کسی چیز کے لیے بھی اس کے بجائے رضیہ کو آواز دی جا رہی تھی. شاید دانستہ طور پر اسے منظر عام سے دور رکھا جا رہا تھا. تو اب وہ اس کی قسمت کا کیا فیصلہ کرنے والے تھے؟ یقیناً اسے پوچھے بغیر، اس کی مرضی جانے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا جانا تھا، اور وہ بھی جلد ہی. سوچے اتنی زہریلی تھی کہ چند لقموں بعد ہی بھوک مر گئی. کبھی کبھی اسے یوں ہی خود پر ترس آتا تھا. کیا وہ کٹ پتلی تھی، بے جان گڑیا؟ اس کے احساسات کی خبر یا قدر کی جانی تھی، مگر وہ بھول رہی تھی کہ قدر اس کی جاتی ہے جو خود کوشش کرتا ہے. کوشش تو وہ بہت پہلے ہی ترک کر چکی تھی. برتنوں کے انبار کو دھوتے وہ پرسکون تھی. آج اس ہرجائی کو آئے 3را دن تھا مگر نہ وہ اس سے ملی نہ غلطی سے بھی آمنا سامنا ہوا. اس میں زیادہ کردار اسی کا تھا جو آج کل اپنے سائے سے بھی محتاط تھی. وہ اس سے کیوں گریزاں ہو رہی تھی؟ اس کا دماغ جواب دینے سے قاصر تھا. شاید وہ اسے خود سے دوستوں کی طرح بدگمان ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی. وہ اس پر حاکم تھا بچپن سے ہی، مگر اس کی حاکمیت میں کچھ الگ تھا. گویا رہنمائی ہو جیسے وہ خود کو اس کا محافظ سمجھتا ہو. وہ واحد تھا جو نفرتوں کی دھوپ میں سایہ کے کام دیتا تھا، مگر اب شاید وہ بھی سایہ چھن چکا تھا. برتن دھوتے ہوئے وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ پیچھے سے زور سے فریج بند ہونے کی آواز پر ڈر کر پلٹی. شکر تھا ہاتھ سے پلیٹ نہیں چھوٹی، مگر یہ شکر بھی زیادہ دیر نہ ٹک سکا جب سامنے اسے خود کو سنجیدگی سے دیکھتے پانی پیتے پایا. اس کی نظروں کا خوف تھا یا کچھ اور، مگر پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آواز سے نہ صرف گری بلکہ چکنا چور ہو گئی تھی. مگر اس طرف نہ اس کی نظریں گئیں نہ روحان کی. دونوں ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے، ایک عجیب سرد مہری سے اور دوسرا ڈری سہمے. کیا کر دیا ہے منحوس ماری، میرے جہیز کے سیٹ کی یہ پلیٹ تھی. کچن میں ہڑبڑائی سی پلوشا بیگم داخل ہوئی، مگر زمین پر چکنا چور پلیٹ کو دیکھ کر ان کا بس نہ چلا. اس کی گچی مروڑنے
चची जान प्लेट साइड पर पड़ी थी, मुझसे स्लिप हो गई। उससे निगाहें हटाते वो पलवशा की तरफ बढ़ा और कंधे पर हाथ रखते उन्हें लिए बाहर की तरफ बढ़ गया। ऐसे कैसे लग गई? इस कमबख्त ने ही गलत जगह पर रखी होगी। चची जान की ऊंची आवाज वो आसानी सुन सकती थी। दुख से उसने जमीन पर पड़ी किरचियों को देखा। उनमें उसे वही दो सर्द आंखों का अक्स था। झुरझुरी लेते उसने दिमाग को झटका और किरचियां इकट्ठी करने लगी। किस्मत में कांच ही लिखे थे तो गम कैसा। एक और पराठा ले, देख कितना पतला हो गया है। आसिया बेगम ने पराठे की प्लेट उसके सामने रखते ममता भरे लहजे में लताड़ा। अम्मा दुबला पतला नहीं हुआ, फिट कहते हैं इसे। आप बस माँ की आंख से देख रही हैं, जरा लड़कियों की आंख से देखें। मजे से बोलते आखिर में वो शरारती लहजे में बोला, चल शरारती। उसके कंधे पर हाथ मारते वो हंस पड़ी, फिर आंख में आई हल्की सी नमी पूछी, अम्मा अब रो किस बात पर रही हो? माँ की आंख में आंसू देख वो संजीदा हुआ। इतना कोई माँ को सजा देता है? मैं आपको नहीं खुद को सजा दे रहा था। खाली प्लेट साइड पर खिसकाते वो माँ के पास जमीन पर दो जानू बैठ गया। मैंने वहां सबसे ज्यादा आपकी गोद मिस की। उनकी गोद में सर रखते वो आंखें मूंद गया। आसिया बेगम मुस्कुराकर धीरे से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। किसी और को मिस नहीं किया? किसको? वो जानकर भी अनजान बना। जिसको खुद के नाम करके गए थे। बाल सहलाते वो गुफ्तगू को जिस रुख पर ले जा रहे थे वो अच्छे से समझ रहा था। वो तो आप लोगों ने किया था तो मैं क्यों याद करता? सर उठाते वो हल्की खिफगी से बोला। आसिया बेगम ने गौर से बेटे के तासुरात जांचे। हमने एक फैसला जल्दबाजी में कर दिया था, मगर उस फैसले को नया रुख तुमने ही देना है। निभा करना है तब भी तुम मुझे अपने साथ पाओगे, छोड़ना चाहोगे तो पूरे घर वालों को खुद के साथ पाओगे। दरे पर्दा वो सबकी ख्वाहिशात उस तक पहुंचा चुकी थी और मुंतजिर निगाहों से उसे देख रही थी। उसका क्या फैसला है? हालांकि वो जवाब पहले ही जानता था, फिर भी सवाल कर गया। उससे पूछा ही नहीं गया। तलख मुस्कुराहट ने उसके होंठों का अहाता किया था। एक वक्त था जब उसे अरीशा पर तरस आता था, अब उसे उस पर सिर्फ गुस्सा आता था। उसकी एक चुप ने उन दोनों की जिंदगी को मुतासिर किया था और वो अब भी वैसी ही थी। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उस रात डाइनिंग टेबल पर रोजमर्रा वाला ही माहौल था जब वो गला खंगार कर गोया हुआ। किस मुतल्लिक बेटा? सब खाने के हाथ रोककर उसे देखने लगे जो दादी की तरफ मुतवज्जा था। अरीशा के मुतल्लिक। उसने डाइनिंग पर तनाव बढ़ता हुआ वाजे महसूस किया था। उन सब में एक छोटे चचा अरीशा के वालिद ही थे जो संजीदगी से खाना खा रहे थे, जैसे किसी हमसाये के बच्चे की बात हो रही हो। अफसोस भरी निगाह उन पर डालकर वो दादी की तरफ मुतवज्जा हुआ। उस मुतल्लिक तो मैं खुद तुमसे बात करने वाली थी। अच्छा हुआ तुमने ही शुरू कर दी। अरशद से कहकर मैंने तलाक के कागजात तैयार करवा ली हैं। तलाक देकर फारिग कर उसे। कहीं रिश्ता विश्ता देखकर मैं उसे इस घर से भी चलता करूंगी। दादी की बात उसके दिल में खंजर की मानने लगी थी। बेइख्तियार नजरें चचा की तरफ उठी जो उन्हें उस खाने में मगन थे। बेहिसी थी तो क्या कमाल थी। मगर ये कोई अनहोनी बात तो न थी। शायद वो उन 5 सालों में किसी मौजज़े के होने का मुंतजिर था, मगर मौजज़े ऐसे तो नहीं हो जाते। चचा से नजरें हटाकर उसने अपने बाप को देखा जो नजरें चुरा गया। फिर सुकून का सांस खारिज करते दादी की तरफ मुतवज्जा हुआ। आपको किसने कहा कि मैं उसे तलाक दे रहा हूँ? सुकून से पूछते हुए वो कई नफूस को इकट्ठे बिस्किटों कर गया था। क्या मतलब? कि बेजोड़ रिश्ता, वक्त की नजाकत और हमें हुई गलतफहमी। माइंडेड दादी, गलतफहमी आप लोगों को थी। निकाह के कागजात साइन करते वक्त मुझे किसी किस्म की गलतफहमी या खुशफहमी नहीं थी। मैंने पूरे होशो हवास में उसे कबूल किया था और फिल वक्त इस निकाह को निभाने का इरादा भी रखता हूँ। वो इधर उधर देखे बगैर निहायत संजीदगी से बोला। मगर बात खत्म होने तक उसने पलवशा चची, उनकी साहबजादी राफिया, चचा और छोटे चचा को उठते महसूस किया, मगर तवज्जो दादी पर ही बरकरार रखी जो आंखों में वाज़े नागवारी लिए उसे देख रही थी। हमें ये निकाह मंजूर नहीं। आप शायद भूल रही हैं कि आपके हुक्म पर ही हुआ था और आपके शोहर बाकायदा गवाह बने थे। सुकून से वे उन्हें बेसुकून करता जा रहा था। हमारी गलती की सजा अब तुम हमें यूं दोगे? दादी ऐनक ठीक करते अफसोस से गोया हुई, साथ ही छड़ी का दबाव जमीन पर बढ़ाते उठ खड़ी हुई। मैं आपके फैसले की इज्जत कर रहा हूँ दादी, और अपनी माँ की तरबियत की भी। मेरी माँ ने मुझे बीच रास्ते हाथ छोड़ना नहीं सिखाया। आगे बढ़कर उसने उन्हें सहारा देना चाहा, जिसे हाथ के इशारे से ही रद्द कर दिया गया। आसिया बेगम को जहाँ सास के खफा होने पर दुख हुआ, वहीं बेटे के साबित कदमी पर फख्र भी हुआ। फिर शानदार बारात का इंतजाम करें हम बरखुरदार, या 2 जोड़ों में रुखसत करवा लोगे, ये भी बता दो। खुश्क लहजे में वो जाते जाते कुछ रही थी। माहौल वैसा खुशकुन नहीं रह गया था जैसा थोड़ी देर पहले तक का था। मैं मशरक की दुल्हा हूँ दादी, जो आपकी मर्जी हो। 2 जोड़ों में मुझे चला देंगी? वो शरारत से बोल रहा था, मगर दादी की लाठी पड़ते ही फौरन ट्रैक पर आया। बहू बेगम, अपनी बहू को 2 जोड़ों में अपने बेटे के यहाँ रुखसत करवा देना। आसिया बेगम को कहते हुए चल दी, गोया उनको उससे या अरीशा से कोई गर्ज ही ना हो। वो बिस्तर पर दराज किताब पढ़ने में मगन थी। घर वालों ने उसे एक कमरा देकर गोया उस पर एहसान अजीम किया हुआ था, और दूसरा उसे 10वीं तक पढ़ाकर, जिस पर वो उनकी शुक्रगुजार ही थी। खैर, इस इल्म का ये फायदा जरूर था कि वो कोई भी किताब पढ़ सकती थी। फिर उसे मुतालिया का शौक भी कुछ खास था। उसके वालिद ने अपनी जवानी में शौक एक कमरा किताबों के लिए मखसूस कर दिया था, जो वक्त के चलते अब उस घर की लाइब्रेरी बन चुका था। रात को अक्सर वो दबे पाँव वहां से कोई किताब ले आती, फिर चंद दिनों में उसे मुकम्मल करके न सिर्फ अपनी जगह रखाती बल्कि एक नई किताब भी उठा लाती।
اس وقت بھی وہ اپنے شوق سے شغل فرما رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹائے جانے پر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، گھڑی پر نظر ڈالی تو وقت دیکھ کر اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ اس وقت تو کبھی کوئی اس کمرے میں نہیں آیا تھا۔ کتاب دراز میں رکھتے دوپٹہ درست کرتے وہ دروازے کے پاس پہنچی۔ کون؟ میں بچے، دروازہ کھولو۔ باہر سے آسیہ بیگم کی آواز سن کر قدرے اچنبے میں وہ دروازہ کھول بیٹھی۔ آسیہ بیگم کمرے میں داخل ہو کر احتیاط سے جائزہ لینے لگی۔ نہایت سادہ مگر صاف ستھرا کمرہ بلا شبہ اس کے سگڑاپے کا ثبوت تھا۔ صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے بستر پر بیٹھ گئی۔ میں تمہید نہیں باندھوں گی عریشہ، تم 5 سال سے میرے بیٹے کے نکاح میں ہو اور نکاح سے اگلا مرحلہ رخصتی کا ہوتا ہے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی، اس کے تاثرات جانچنے لگے جو خاموشی سے انہیں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رخصتی چاہتا ہے اور تمہاری دادی نے تمہیں 2 جوڑوں سمیت اس کے گھر رخصت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اگر وہ اس کے چہرے پر کسی قسم کے رد عمل کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی تو ناکام ٹھہری تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، پھر بھی جب 5 سال پہلے اس پر الزام آیا تو میں خاموش ہو گئی۔ تم بھی جانتی ہو اس الزام سے اگر کوئی اسے آزاد کر سکتا تھا تو وہ تم تھی، مگر تم خاموش رہی۔ خیر یہ سب پرانی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ تم پر غصہ ہو، تم سے ناراض ہو، پر مجھے یقین ہے ایک دن وہ تمہیں وہ عزت ضرور دے گا جو میں کبھی نہیں دے سکی۔ اٹھ کر وہ اس کے پاس آ گئی۔ مجھے پتا ہے تب بھی تمہیں بولنے کا اختیار نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، مگر بہت جلد تمہیں سب اختیارات ملیں گے۔ وہ خاموشی سے انہیں سن رہی تھی، وہ کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، یہ امیدیں وہ اب خود سے نہیں رکھتی تھی۔ اسے بالکل حیرت بھی نہ ہوئی کہ گھر کے بڑے سپوت کی بیوی کو 2 جوڑوں میں یوں رخصت کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت وہ گھر کے بڑے سپوت کی بیوی کی طرح نہیں بلکہ کنیز کی بیٹی کی حیثیت سے رخصت ہو رہی تھی، اور کنیز کی بیٹی کو ایسا ہی پروٹوکول ملتا ہے۔ آپ انتظار کریں، میں ضروری سامان باندھ لوں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ آسیہ بیگم کو جہاں افسوس ہوا وہیں دل سے دعا بھی نکلی کہ ان کا بیٹا اس کی زندگی میں موجود تمام خلا پر کر دے۔ وہ سر جھکائے آسیہ بیگم کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس نے اس اسکرپٹ کے بہت سے نتائج پچھلے دنوں سوچ لیے تھے۔ نہیں سوچا تھا تو یہ رخصتی کا شوشہ، تو اب کیا وہ اسے بیوی بنا کر ذلیل کرے گا؟ کیا یہی ہونا رہ گیا تھا؟ سوچوں میں محو کو وہ کمرے کے باہر ہی کھڑی رہ گئی، جبکہ آسیہ بیگم دروازہ وا کر کے اندر چلی گئی۔ لو بھائی تمہاری امانت، اب مجھے کوئی شکایت نہ ملے، ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے پیچھے دیکھا۔ عریشہ کو دروازے پر ہچکچاتا دیکھ کر وہ خود اس کی طرف بڑھی۔ اب یہ تمہارا کمرہ ہے، ہچکچاؤ مت۔ ہاتھوں سے تھام کر وہ اسے اندر لے آئیں۔ اس نے ڈری ڈری نگاہیں اٹھائی تو سامنے ہی وہ بستر پر دراز سنجیدہ نگاہوں سے صرف اسی کو دیکھ رہا تھا۔ موم، اگر آپ انہیں ان کے حقوق بتا چکی ہوں تو میرے خیال میں آپ کو اپنے شوہر کے پاس چلے جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ جائیں۔ اس سے نظریں ہٹائے بغیر وہ ماں سے شرارت سے گویا ہوا، مگر آنکھیں آواز کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ چل ہٹ بدماش، یہ کہہ بیوی کے ساتھ اکیلے وقت چاہیے۔ اچھا بچے ڈرنا مت، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ آسیہ بیگم پیار سے اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرنا نہ بھولی۔ دروازہ بند ہونے پر اس نے ہراساں نگاہوں سے دروازے کو دیکھا، پھر اسے۔ کئی لمحے دونوں کے درمیان اسی عجیب سرد مہری کی فضا میں گزر گئے۔ بیٹھ کر بھی تم اپنا یہ شغل پورا کر سکتی ہو، اس کے دیکھنے پر چوٹ کی گئی تھی جسے خود نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب آپ نے پوری رات صوفے پر ہی گزار دی ہے؟ کچھ لمحے موبائل پر گزار کر وہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے مجھے طلاق کیوں نہیں دی؟ دل و دماغ میں ایک ہی سوال کب سے گردش کر رہا تھا، جس سے تنگ آ کر وہ پوچھنے پر مجبور ہو گئی، مگر جواباً اس کی طنزیہ مسکراہٹ بہت کچھ باور کروا گئی۔ محبت میں تو ہرگز نہیں۔ مفت کی کنیز مل رہی ہو، کون کافر منع کرے گا؟ یہ اس کی بات تھی یا انداز؟ سیکنڈوں میں عریشہ کا چہرہ اہانت کے مارے سرخ ہو گیا۔ میں آپ کی کنیز نہیں ہوں، مدھم لہجے میں وہ یہ کیوں کر کہہ گئی اسے بھی اندازہ نہ ہو سکا۔ یہ تمہیں وقت بتا دے گا، لائٹ بند کرو، تمہارا تو معلوم نہیں پر مجھے سونا ہے، درستگی سے کہتے ہوئے وہ ایسی کمبل لے کر دراز ہو گیا۔ عریشہ نیند میں اسے ٹھنڈ کا پھر گرمائش کا احساس ہوا، مگر اعصاب اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ وہ اٹھ کر گرمائش کا ذریعہ نہ دیکھ سکی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر پا کر وہ حیران پریشان سے جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے یہ بھی نہ محسوس کیا کہ اس پر روحان کا بازو حائل تھا، جو جھٹکے سے اٹھنے پر روحان کو بھی جگا گیا۔ اب وہ نیم دراز خوابیدہ مگر خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح صبح کیا آفت مچ گئی ہے تمہیں؟ کروٹ کے بل لیٹتے اکتائے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، جو ہراساں نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں۔ روحان نے گہرا سانس لیا۔ یہ لڑکی بلا شبہ اس کی زندگی کا امتحان تھی۔ آپ یہاں رات کو خود اپنے قدموں کو زحمت دے کر آئے تھے، ریممبر؟ اس کا اشارہ سمجھتے بھی وہ الٹا ہی جواب لے کر آیا۔ میں کمرے کی نہیں بیڈ کی بات کر رہی ہوں۔ جھجکتے ہوئے اس نے مطلب واضح کیا۔ میں اٹھا کر لایا تھا۔ سکون سے جواب ملا۔ کیوں؟ شاید میں نے رات تم پر صحیح طرح واضح نہیں کیا تھا تو مسز، یہ گھر، یہ کمرہ میرا ہے اور اس گھر میں میرا حکم چلے گا۔ تم صرف میری کنیز ہو، میرے اشاروں، میرے فیصلوں کی محتاج۔ عریشہ، اس کے لہجے میں زہر اتر آیا تھا۔ عریشہ نے خوف سے سر جھکا لیا۔ اس کی زندگی تو ایک پنجرے میں قید تھی جہاں وہ کبھی اپنی مرضی نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے ایک کمرے تک کی آزادی تھی، اب شاید وہ بھی نصیب نہ ہو۔
روحان کا ہمیشہ سے شاید یہی ماننا تھا کہ عریشہ کی زندگی پر صرف اس کا حق ہے اور وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب تو وہ مکمل حقوق رکھتا تھا۔ عریشہ کے دل میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں آپ کی کنیز نہیں ہوں، عریشہ نے دھیمے لہجے میں کہا جب روحان نے تھوڑا سا اٹھتے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ وہ دونوں نہایت قریب آ چکے تھے جس پر عریشہ کا رنگ اڑ گیا۔ پہلے کا معلوم نہیں مگر اب ہو، اور اس کا ثبوت الماری میں پڑا ہے، اور باقاعدہ تمہاری یہاں موجودگی بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سرد لہجے میں وہ اسے بڑے اچھے سے باور کروا گیا تھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، لرزتے لہجے میں دفاع کرتے ہوئے اسے خود بھی سمجھ نہ آیا کہ وہ یہ کیوں کر رہی ہے۔ وہ پہلے بھی تو کسی کی بیٹی تھی، پوتی بھی، مگر سب کی نفرتیں ہی صحیح، لیکن شاید پہلے کسی نے اتنے واضح الفاظ میں اسے اس کی حیثیت نہیں بتائی تھی۔ صرف رویے سے اسے دکھایا جاتا تھا مگر لفظوں کا کھیل زیادہ ظالم تھا۔ اچھا، بیوی لفظ کا مطلب بھی جانتی ہو، اور بھول گئی کیسے بیوی بنی تھی میری؟ کمر پر دباؤ بڑھاتے وہ اس کے کان میں زہر انڈیل رہا تھا۔ یاد دلاؤں مسز عریشہ، میری نیکی کیسے میرے گلے کا ڈھول بنی تھی؟ میں بھی پھنسائی گئی تھی، میں بھی وکٹم تھی۔ کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کے ساتھ بولی۔ مگر مجھے وکٹم تمہاری چپ نے بنایا تھا عریشہ۔ اب کہ اس کے لہجے میں ہلکا سا درد اترا، ساتھ ہی کمر پر گرفت ہلکی ہو گئی جس سے وہ بآسانی خود کو چھڑاتے اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ مجھے بولنے کا حق اس گھر میں کتنا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی، اور اب آپ بھی میرے ساتھ وہی کر رہے ہیں۔ دونوں کی روحیں لہو لہان تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی چوٹ اور نوعیت کی تھی اور عریشہ کی اور قسم کی۔ تب تم سے پوچھا جا رہا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھ سے روز ہی کچھ نہ کچھ پوچھا جاتا ہے مگر بولنے کا اختیار چھین کر، چپتے لہجے میں کہتی وہ کمرے سے نکل گئی، اسے سوچو کہ چنگل میں پھنسا کر۔ 5 سال پہلے باپ کے سامنے کھڑی وہ ان کی اونچی آواز پر ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے کا فائدہ نہیں تھا، پورا مجمع ان سب سے بے غرض ان حماق سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ پاؤں میں چوٹ کی بدولت وہ لڑکھڑا کر گر رہی تھی اور سہارے کے لیے اس نے اپنے باپ کا کندھا تھام لیا جو اسے آگے چل رہا تھا۔ ایسے میں ہاتھ میں موجود جگ سے تھوڑا پانی چھلک کر ان کی کنیز کو گیلا کر گیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ پانی ہی تو تھا بس، مگر کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ تایا یا چھوٹے تایا کی اولاد نہیں تھی جو باپ سے لاٹ اٹھوا سکتی۔ آسیہ بیگم کچن میں کام کر رہی تھی، ورنہ اکثر وہی وہ انہیں ٹوک دیتی، اور چونکہ وہ بھی بھابھی کی عزت کرتے تھے تو عارضی طور پر ہی صحیح خاموش ہو جاتے۔ بولتے بولتے شاید وہ کچھ پوچھ بھی رہے تھے مگر ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی جواب نہ دے پا رہی تھی۔ ایسا ہی ہوتا تھا جب وہ سیکھ پا ہوتے تھے، اس کی زبان اس کا ساتھ دینا بند کر دیتی تھی۔ شاید بچپن میں جب اسے مار پڑتی تھی اور وہ وضاحت دینے کی کوشش کرتی تو اس کا باپ مزید بھڑک جاتا، جس کی بدولت اس میں یہ چیز رچ بس گئی تھی کہ بولنا نہیں، مگر اتنے سالوں میں اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے باپ کو اس کے جواب یا خاموشی سے کوئی غرض نہیں۔ ان کا اس سے بس نفرت کا رشتہ تھا، اور وہ رشتہ بغیر کسی وجہ کے بھی مارنے کے لیے بڑی وجہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس نے ان کا ہاتھ اٹھتے دیکھا، پھر آنکھیں خود بخود معمول کے مطابق بند ہو گئیں۔ اسے گال پر ہونے والے درد کا انتظار تھا مگر شاید وہی اس کی حسیات جگا دیتا۔ 1 2 3 کچھ نہ ہوا، تبھی اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ سامنے ہی وہ مہربان بنا، اسے اس کے چھوٹے چچا کرسی پر بٹھا رہے تھے۔ حواس تھوڑے بہت واپس آئے تو وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن میں داخل ہوتے اسے دیکھا۔ عریشہ، میری شرٹ پریس کر دو۔ کھانے کے چند نوالوں کے بعد وہ جو پلیٹ کو گھور رہی تھی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ دیر خالی ذہن اسے دیکھنے کے بعد دماغ نے جیسے اس کے جملے ڈی کوڈ کیے۔ میں نے وہ شرٹ نہیں پہننی، کالی والی شرٹ استری کرو جا کر، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا تھا۔ عریشہ کو اس کی انہی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس نے دوسروں کی طرح بدتمیزی نہیں کی کبھی، مگر وہ اسے اپنی میراث کیوں سمجھ بیٹھا تھا؟ کھانے کی پلیٹ بے دلی سے دور کرتے وہ ہاتھ دھونے اٹھ گئی۔ اس کے بعد لاڈ صاحب کو کپڑے بھی تو استری کرنے تھے۔ رات کو وہ کام سے نسبتاً لیٹ آیا تھا۔ آسیہ بیگم اسے پہلے ہی کہہ کر جا چکی تھی کہ جب وہ آئے تو انہیں اطلاع دے دی جائے، لہٰذا اس کے داخل ہوتے ہی وہ تائی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کدھر جاتی ہو؟ صوفے پر مصروف سے انداز میں شوز اتارتے ہوئے وہ اسی سے مخاطب تھا، کیونکہ وہاں کوئی اور تو تھا نہیں جس سے یہ بات کی جا سکے۔ وہ تائی اماں نے کہا تھا آپ کے آنے، کھانا گرم کر کے لاؤ، امی کو ستانے کی ضرورت نہیں۔ شوز اٹھا کر ریک میں رکھتے اس کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا، مگر اسے ویسے ہی کشمکش میں کھڑا پا کر وہ مڑا۔ مراقبے میں نہیں جانا عریشہ، انہیں یوں ڈسٹرب کرو گے تم؟ جاگ رہی ہو تو کھانا گرم بھی کر دو، انہوں نے اٹھ کر یہی کرنا تھا، سمجھانے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ اوپر چلا گیا۔ پیچھے وہ ہلکا سا منہ چڑھاتے کچن میں چلی گئی۔ روحان واحد تھا جس کے کام کرتے وقت اسے عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا، شاید اس کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ ایسے میں وہ یہ بھول جاتی تھی کہ کتنی مرتبہ وہ اسے اس کے باپ کی مار اور دادی کی پھٹکار سے بچا چکا ہے۔ کچن میں سالن گرم کرنے رکھ کر وہ تازہ پھلکا بنانے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہاف سلیوز ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ اسے نیچے آتا دکھا۔ گیلے بال اس کے نہانے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اس کے ٹیبل پر بیٹھنے تک وہ سب چیزیں ٹیبل پر رکھ چکی تھی اور اب اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ یہی وقت تو تھا اس کا اور کتابوں کا، یہ ظالم سماج اس پر بھی اثر انداز ہو رہا تھا۔ مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں، وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی جب اس کی آواز کانوں میں پڑی۔ وہ اسی کو کہا جا رہا تھا اور مقصد بھی واضح تھا۔ آپ پہلے بھی تو کھاتے ہیں، جھجکتے جواب دیتے ساتھ ساتھ اس کے سنجیدہ چہرے پر بھی نظر ڈالی۔ اماں ساتھ ہوتی ہیں تب بھی،
ابھی وہ نہیں تو تھوڑی زحمت دو اور بیٹھو یہاں۔ کیا شہانہ انداز تھا، وہ اندر تک جھل بن کر رہ گئی، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا چپ چاپ آ کر کرسی پر اس کے ساتھ براجمان ہو گئی۔ باقی سارا وقت خاموشی میں گزرا، نہ اس نے کچھ پوچھا نہ وہ کچھ بولی۔ یہاں اس کا کھانا ختم ہوا، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ روحان نے قدرے تعجب سے اسے دیکھا، اتنی بھی کیا جلدی؟ روحان بھائی اب میں جاؤں؟ آنکھیں پٹ پٹا کر کہتی، اس کا جواب سنے بغیر یہ جا وہ جا۔ پیچھے روحان لفظ بھائی پر ہی اٹکا رہ گیا، کم از کم وہ اس کا بھائی بننے کو آمادہ نہیں تھا۔ ناول پڑھتے پڑھتے اس کا دل یکدم ہی کہانی سے اچاٹ ہو گیا، کیونکہ اس میں وہ کہانی تھی جس کہانی کا وہ اصل میں کردار تھی، بس اینڈنگ دونوں کہانیوں کی مختلف تھی۔ اس کی والدہ کنیز نام کی ہی نہیں، ویسے بھی اس حویلی کی کنیز تھی، گاؤں کے حویلی داروں کی معمولی سی ملازمت جس کے لیے شہزادے نہیں لکھے جانے تھے، مگر کہانی نے اس کے لیے شاید اچھا انسان بھی نہیں لکھا تھا، بلکہ شاید اس کی زندگی میں امتحان ہی امتحان تھے۔ ایک روز حویلی سے واپسی پر وہ دوسرے گاؤں کی حویلی کے اوباشوں کی نگاہوں میں آ گئی۔ پھر کیا، غریب ایسی اوباش لوگوں سے کتنے وقت تک بچ سکتی تھی؟ چڑھ گئی ایک روز ان کے شکنجے میں، اور ان درندوں نے بڑی بے دردی سے اس کا استحصال کیا تھا۔ وہ بیچاری مدد کو پکارتی رہ گئی، مگر کون سنتا اس اندھی بستی میں؟ دل بھرنے تک وہ اس کا استعمال کرتے رہے، پھر کسی بیکار شہ کی طرح اسے حویلی کے باہر پھینک گئے۔ قسمت کی کرنی تھی یا کیا؟ صبح کی چہل قدمی کے لیے واپس آتے اشرف، عریشہ کے والد کی نگاہ ان پر پڑی۔ جس نازیبا حلیے میں وہ انہیں دکھائی دی، وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ شرٹ اتارتے انہیں ڈھانپا کہ گاؤں کے ایک نوجوان باشندے نے دور سے انہیں دیکھ لیا، اور وہ کچھ اور سمجھ بیٹھا۔ وہ جب تک اس زندہ لاش کو اس کے گھر تک لا پاتے، تب تک گاؤں میں ان کے نام کی دھجیاں اٹھ چکی تھی۔ وہ سب کو اپنی بے قصوری کا بتاتے رہے، مگر کسی نے بھروسہ نہ کیا، سب کو کنیز کے بولنے کا انتظار تھا۔ دوسری طرف کنیز کی ماں اسے سمجھا چکی تھی کہ وہ اشرف پر ہی الزام ڈالے، کیونکہ اصلی مجرم کبھی پکڑے نہیں جانے تھے۔ کم از کم اس طرح اسے اشرف کے نکاح میں تو دے دیا جاتا، مگر وہ کچھ نہ بولنے کی ایسی قسم اٹھا کر بیٹھ گئی کہ کچھ نہ بولی۔ اس کی ماں ہی باہر آ کر اس کی جھوٹی گواہی پنچایت کے بزرگوں کو بتا گئی، اور پنچایت کے لیے اس کی ماں ٹھوس گواہ تھی، لہٰذا کچھ نہ کرتے دونوں کی زندگی میں ہی بھونچال آ گیا، جس کے تحت دونوں ایک ایسے رشتے میں جڑ گئے جس سے دونوں کو ہی نفرت ہو گئی تھی۔ اشرف نے نکاح کر کے انہیں لا کر حویلی میں ایسے چھوڑا کہ پلٹ کر نہ دیکھا۔ ماں باپ اگرچہ بیٹے کو اچھے سے جانتے تھے، مگر پنچایت کے سامنے بے بس تھے، اوپر سے اس کی گواہی کا چرچا۔ پھر کیا، کنیز کی قسمت پلٹ نہ سکی، پہلے سے زیادہ ظلمت کے پہاڑ اس کے ریزہ ریزہ وجود پر توڑے گئے، مگر قیامت تو تب ان سب کے سروں پر ٹوٹی جب نکاح کے ایک ماہ بعد کنیز کی ماں بننے کی خبر ملی۔ یہ حویلی والوں کے لیے ایسی ذلت تھی جو انہیں پاگل کرنے کو کافی تھی۔ وہ تو بچہ مروا دینے تک پر کنیز کو مجبور کر سکتے تھے، مگر آسیہ ان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ سارے عرصے وہی ان کی حفاظت کرتی رہی، مگر قسمت کے فیصلوں سے وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ عریشہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد وہ شدید بیمار رہی، پھر بالآخر اس ظالم دنیا سے آنکھیں موند گئی۔ اشرف صاحب نے بھی جیسے یہی قسم کھا کر رکھی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ہی حویلی لوٹیں گے۔ کنیز کے مرنے کے تیسرے دن وہ حویلی میں تھے، مگر اپنی بیوی کو اولاد کا دکھ نئی اذیت کی صورت میں اپنے وجود میں دوڑتا محسوس ہوا۔ اس اولاد کو وہ کبھی اپنا نہ سکے، ایک بے نام سا نفرت کا رشتہ اس بچے سے ہوا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوشش نہ کی ہو، مگر ہر دفعہ اسے دیکھتے تکلیف کی نئی لہر ان کے اندر دوڑتی۔ انہیں خود پر لگے الزامات یاد آتے، وہ بچہ نہیں ان کی جگہ سائی کا ثبوت تھا، ان کے کیے کا انجام۔ اور کہانی میں، ہاں کہانی میں ہیرو اچھا نکلا، اس نے ہیروئن کو اپنا لیا، ہیروئن کے بچے کو بھی، اسے اس کے ٹراما سے نکالا۔ اب وہ دونوں ہیپیلی ایور آفٹر جی رہے تھے۔ عریشہ کتاب پٹک کر تکیے میں منہ دیے سسک پڑی۔ زندگی اس طرح کی فیری ٹیل کیوں نہیں ہو گئی اس کی اور اس کے ماں کے لیے؟ حویلی میں روحان کے چھوٹے بھائی کے پہلے بچے کی خوشی میں گاؤں بھر کی دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ خود روحان اس سب میں پیش تھا، ان سب کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جگمگ کرتے چہرے، کہے، مگر کچھ لمحوں بعد اسی گھر کا نظام عجیب طریقے سے پلٹنے والا تھا۔ تاریخ ایک مرتبہ پھر خود کو الگ طریقے سے دہرانے والی تھی، کردار الگ تھے، اسکرپٹ تھوڑی رد و بدل کے بعد وہی تھا۔ گاؤں کے کئی نوجوان وہاں ڈرنک میں کچھ خاص چیز ملا کر پی رہے تھے، جوانی کا خمار ایسا ہی ہوتا ہے شاید۔ انہی میں سے ایک اپنی ڈرنک تیار کر چکا تھا، مگر آواز پڑنے پر اسے ٹیبل پر رکھتے وہ فوراً بلانے والی کی طرف بڑھا۔ ان سب سے بے خبر عریشہ، جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی 2 منٹ سانس لینے کو، اسی ٹیبل کے پاس رکی۔ جوس دیکھ کر پیاس کا احساس ہوا تو اس نے وہ گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی لیا، مگر جوس کا ذائقہ اسے معمول سے ہٹ کر عجیب لگا تھا۔ مگر باقی سب کا سوچ کر خود کا وہم گردان تھی، وہ سر جھٹکتے اندر کی طرف بڑھی۔ کچن میں کھڑے اس کا سر عجیب انداز میں گھومنے لگا، شیلف کو پکڑے وہ آنکھیں بار بار بند اور کھول رہی تھی کہ شاید دماغ ٹھکانے پر آ جائے، مگر ہولے ہولے اسے اپنا جسم بھی لرزتا محسوس ہو رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں بڑی امی۔ آسیہ بیگم کے پاس آ کر وہ بمشکل اتنا جملہ ہی بول پائی تھی۔ آسیہ بیگم نے قدرے تعجب اور فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آرام کر لو، جاؤ، نظر لگ گئی ہوگی میری گڑیا کو۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر کی طرف بڑھی، مگر اندر جانے تک پوری حویلی اس کے سامنے گول گول گھوم رہی تھی۔ نہ جانے کس اندازے سے وہ کس کمرے میں گھسی اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ اندھیرے میں ہی کمرے میں داخل ہو کر جب اسے بستر نہ ملا تو زمین پر ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔
کچھ دیر بعد دروازہ کھول کر روحان کمرے میں داخل ہوا۔ تھکاوٹ کے باعث بغیر کپڑے تبدیل کیے نائٹ لیمپ جلاتے وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ اس بات سے انجان کے بیڈ کی دوسری طرف ایک اور زینب زمین پر بے ہوش پڑی ہے۔ سارے ہوش تو صبح ٹھکانے لگے تھے دونوں کے۔ روزمرہ کے معمول کے وقت پر عریشہ کی آنکھ کھل گئی، مگر کھلتے ہی شدید سر درد اور قہر کی شدت محسوس ہونے لگی۔ آنکھیں واہ کرتے اس نے زمین کی سختی محسوس کی۔ وہ بستر پر نہیں تھی، پھر چھت دیکھی، یہ اس کے کمرے کی چھت نہیں تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، یہ اس کا کمرہ ہی نہیں تھا۔ دائیں طرف بستر پر روحان کو کروٹ کے بل سوتے دیکھ کر اس کے رہے سے اوسان بے خطا ہو گئے۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اس کے سوئے ہوئے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ رات کیا ہوا تھا اس کا دماغ کچھ بھی یاد کرنے سے قاصر تھا۔ فی الوقت رات کو بھاڑ میں جھونکتے اس نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، مگر اگر کسی نے اسے اس کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ لیا تو؟ رات تقریباً دیر تک چلنے کی بدولت کئی دور دراز کے رشتہ داروں کا پڑاؤ حویلی میں ہی تھا۔ اسے جتنی دعائیں آتی تھی سب کا ویٹ کرتے ہوئے وہ باہر نکلی، مگر باہر نکلتے ہی اس کا سامنا آسیہ بیگم کی دادی ساس سے ہو گیا۔ تو یہاں ان کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھل گئی، پھر سب کچھ جیسے فاسٹ موڈ میں چلنے لگا۔ انہوں نے چیخ چیخ کر سب گھر والوں کو اکٹھا کر دیا۔ ارے ٹھیک سے ایک یتیم بچی نہ پالی گئی۔ آسیہ بیگم اور اپنی بہو کو اکٹھا رگڑا اور ساتھ ساتھ استغفار کا ورد بھی جاری رکھا، مگر ایک دفعہ بھی اس سے پوچھنے کی توفیق نہ ہوئی کہ کیا ماجرا ہوا تھا۔ کچھ جانے سمجھے بغیر فیصلوں پر اتر جانا کہاں کی دانشمندی تھی، مگر وہ ان سب میں ہی تو ماہر تھے۔ ہوا کیا ہے آسیہ بیگم نے ہی پوچھنا بہتر سمجھا۔ باقی سب تو سر جھکائے منہ سیے سنے جا رہے تھے۔ ارے ان لاڈ صاحب سے پوچھیے کیا ہوا۔ روحان جو شور سن کر باہر آیا تھا سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر جزبز ہوا۔ کیا خطا کر دی میں نے؟ ایک طرف مجرم بنی عریشہ کو دیکھتے وہ سکون سے گویا ہوا۔ معاملہ کیا تھا؟ ابھی تک وہ اس بات سے انجان تھا۔ خطا تو ہم نے کر دی بھائی، تم لوگوں سے رشتہ کر کے، تم تو گھر کے بیدی ہی نکلے۔ ابھی رات کو دونوں بہنوں میں روحان اور ان کی بیٹی کے رشتے کی بات طے پائی تھی، جس سے کم از کم وہ سب انجان تھے، اس لیے یہ سب کو الجھن میں ڈالے جا رہا تھا۔ باجی صاف صاف بتاؤ نا کیا ہوا؟ جوان جہاں لڑکی صبح صبح لڑکے کے کمرے سے نکلے جب سب سو رہے ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے چھوٹی؟ سب کو اکٹھے سانپ سونپ گیا تھا۔ اس سے پہلے عریشہ کچھ بولتی، چٹاخ کی آواز کے ساتھ کان میں ہوتی سائیں سائیں نے ان کی آواز گویا حلق سے کھینچ لی۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، تم دونوں نے میری زندگی حرام کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ایک زندگی میں آ کر تباہ کر گئی اور دوسری کو میری بچی کچی عزت ملیا میٹ کرنے کے لیے چھوڑ گئی۔ چچا کیا کر رہے ہیں؟ روحان تیزی سے ان کی طرف بڑھا تھا، جن پر نہ جانے کیا جنون سوار ہو گیا تھا۔ ان کو کھینچتے ہوئے اس نے پیچھے کیا تھا۔ دادی دل پر ہاتھ رکھے صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ بتاؤ عریشہ، تم وہاں نہیں تھی؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بولنا چاہ رہی تھی مگر زبان ایک مرتبہ پھر ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ حلق خشک ہو گیا تھا اور آنکھیں منجمد، وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ عریشہ بولو۔ کیا بولے گی وہ برخوردار، عزت گنوا چکی ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، کچھ رہ گیا بولنے کو؟ دادی ساس کی پاردار آواز گونجی، پورے لاؤنج میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ وہ آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی ان دونوں کو داغدار کر رہی تھی، مگر وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ عزت کا راستہ یہی ہے، نکاح پڑھوا دو ان کا، گھر کی بات گھر میں ہی دب جائے گی، ورنہ کون دے گا اب ان دونوں کو رشتہ؟ اماں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اور نہ عریشہ۔ آسیہ بیگم لگاتار انہیں جھٹلا رہی تھی، مگر باقی سب کے ذہنوں تک صرف دادی ساس کی آواز ہی پہنچ رہی تھی۔ ارشد، نکاح خواہ کا انتظام کرو۔ دادا کی سنجیدہ آوازیں نے کمرے میں حائل خاموشی کو توڑا۔ روحان جو کب سے عریشہ کو بولنے کا کہہ رہا تھا جھٹکے سے پلٹا۔ ہاں وہ اس سے نکاح کا خواہش مند تھا، مگر ایسے نہیں۔ اگر ان کا نکاح ہوا تو ان دونوں پر لگا گیا گھنونا الزام سچا قرار پائے گا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں۔ منہ پر تھپڑ پڑنے پر اس کی آواز تھم گئی۔ بے یقین نگاہوں سے اس نے باپ کو دیکھا۔ جس انسان نے کبھی زندگی میں اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، آج اتنی بے رحمی سے تھپڑ مار دیا۔ تم ابا کا فیصلہ سن چکے ہو، مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ اپنے والد کا فیصلہ اس پر مسلط کرتے وہ نکاح خواہ کو لینے چلے گئے۔ پھر نہ آسیہ بیگم کی سنی گئی، نہ وہ دوبارہ بولا۔ مولوی آئے، دونوں کا نکاح پڑھایا گیا اور ان کے جانے سے پہلے ہی دلہا گھر سے نکل گیا، اور ایسا نکلا کہ 5 سال تک گھر کا رخ دوبارہ نہ کیا۔ ماجد سے حال میں سفر کرتے اس نے ان سب میں عریشہ کا قصور جانچنا چاہا کہ وہ بول کیوں نہیں سکی۔ کیا وہ اس بات سے انجان تھا؟ اس کے حواس کتنی جلدی معطل ہو جاتے تھے یہ وہ جانتا تھا۔ پھر وہ اسے کس چیز کی سزا دے رہا تھا؟ کیا وہ بھی باقیوں جیسا بن گیا تھا، ہر چیز کا قصور اس مظلوم کے کھاتے میں ڈال دینا؟ وہ واپس بھی اسی سوچ کے ساتھ آیا تھا، مگر جب اسے ویسا ہی پایا تو اس کا خون کھول گیا۔ یعنی آج بھی وہ اپنے لیے لڑتی نہیں تھی۔ باقیوں نے جو کہا وہی سب کچھ وہ مان گئی۔ یہی چیز اسے غصہ دلا گئی تھی، جس سے وہ پھر سے بھڑک اٹھا اور وہ باتیں کہہ کے جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ مگر اب اس سب کا حل کیا تھا؟ وہ اسے مزید ایسی غلامی بھری زندگی نہیں دینا چاہتا تھا، کم از کم نہیں۔ وہ اس کا رہنما، اس کا محافظ بننا چاہتا تھا، جس کے گرد وہ آزاد ہو، خوشحال ہو، نہ کہ ڈری سہمی کٹی کٹی سی۔ سامان پیک کر لو، ضرورت کا ہم جا رہے ہیں۔ وہ جانتا تھا عریشہ اسے کہاں ملے گی، لہٰذا فیصلے پر پہنچتے ہی وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ کہاں؟ وہ گھومی، آنکھوں میں واضح خوف اترا۔ تمہیں قتل کرنے، چلو شاباش تیاری کرو۔ اس کے گال تھپ تھپاتے پوری سنجیدگی سے کہتے وہ اسے ہکا بکا چھوڑ کر خود ماں کی تلاش میں نکل گیا۔ ابھی اسے انہیں بھی سمجھانا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ اس کی ماں کافی سمجھدار تھی، وہ سمجھ ہی جائیں گی۔
بڑی امی مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا کہیں، وہ سامان رکھ رہا تھا جبکہ عریشہ اپنی بڑی امی سے چمٹی کسی بھی طریقے سے خود کو حویلی میں رکوانے کے جتن کر رہی تھی۔ میں سارے کام کر لوں گی، چھنوں اور رضیہ کے حصے کو بھی کر دوں گی، مگر مجھے نہیں جانا۔ رامو کاکا کے حصے کے بھی کر لینا، پہلی دفعہ کسی کو آزادی سے یوں بھاگتے دیکھا ہے۔ وہ سامان رکھتے ہوئے جل بن کر بڑبڑایا، کیوں نہیں جانا چندا، وہ شوہر ہے تمہارا، اس کے گھر جانا ہے، رضیہ، چھنوں یا رامو کاکا سب کے حصے کے کام کر لینا۔ آسیہ بیگم پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی، کوئی اور اسے الوداع کہنے نہیں آیا، شاید وقت کبھی مہربان ہو جائے اور ان سب کا دل اس کے لیے پلٹ جائے، مگر فی الحال وہ وقت نہیں آیا تھا۔ یہ مجھے قتل کر دیں گے، روحان جھٹکے سے مڑا، اس کے مذاق میں کہی بات کو وہ اس قدر وقت سے کیسے دہرا سکتی تھی، جبکہ آسیہ بیگم بے اختیار ہنس پڑی، ارے نہیں مارتا، بھلا قانون ہے اس ملک میں، ہم پکڑوا دیں گے اسے، پر میں تو مر چکی ہوں گی، تمہارا بھی پنرجنم کروا دیں گے، چلو بیٹھو، پیچھے سے کہتے ہوئے اسے پکڑ کر زبردستی گاڑی میں بٹھاتے روحان ماں کے پاس آیا۔ میں تمہیں اسے اس لیے لے جانے دے رہی ہوں کہ اگلی مرتبہ مجھے یہ ڈری سہمی عریشہ نہیں چاہیے، وہ صرف آپ کے سامنے ہی ڈرتی ہے، میرے ساتھ تو جنگلی بلی ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ان کا ماتھا چومتے الوداعی خلوص ادا کرتے وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ گاؤں کے احاطے سے نکلتے وہ ساری چکنی سی بیٹھی مضبوطی سے دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ چکنا بیٹھنے سے کیا ہوگا، میں دروازہ کھول کر تمہیں پھینک دوں گا تو تمہارا کام ختم، ہلکے پھلکے لہجے میں وہ اس پر چوٹ کر گیا، دیکھا آپ مجھے مار نہیں لائے ہیں، میں نے بڑی امی کو کہا بھی تھا مجھے گھر چھوڑ دیں، میں نہیں جانتی، تو آپ کو آپ کے گھر ہی لے کر جا رہا ہوں مسز۔ قبرستان میرا گھر نہیں، معصومیت بھرے خواب پر اس کا کہکہا بے ساختہ گونجا، جبکہ مردانہ کہکہے پر وہ بیچاری لرز کر رہ گئی۔ ایسے کون ہنستا ہے؟ گورکن جو قبریں کھودتے ہیں۔ مجھے واپس چھوڑ دینا، میں دوبارہ آپ کو کبھی نہیں دکھوں گی۔ جھجکتے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے وہ نرمی سے منت کرنے لگی، مگر میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مسکراہٹ دباتے وہ شرارتی لہجے میں بول رہا تھا۔ عریشہ کے لیے اس کا یہ نرم لہجہ نیا تھا، پچھلے کچھ دنوں کی تلخ کلامی کے لیے معذرت عریشہ، کم از کم مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر آئی پرومس میں تمہیں قتل کرنے نہیں لے جا رہا، بلکہ زندگی سے آشنا کروانے لے جا رہا ہوں۔ گاڑی ایک طرف روکتے وہ پورا اس کی طرف گھوم کر کہہ رہا تھا، میں وہاں بھی تو اسی طرح تھی، وہ ہلکی آواز میں تو بتہ مروڑتے ہوئے بولی، وہ قید خانہ تھا اور تم پرندہ ہو، پرندے قید میں نہیں، آسمان میں اچھے لگتے ہیں عریشہ، میں تمہیں بلندیوں پر دیکھنا چاہتا ہوں، یوں ڈری سہمی نہیں، اپنے حق کے لیے لڑتی ہوئی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں امیدیں نہیں باندھنا چاہتی روحان، امیدیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، مجھ پر یقین کر کے دیکھو، ہر امید سچ کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ، اور اگر آپ پلٹ گئے تو قتل کر دینا، جیسے میں آج تمہارا کرنے والا تھا۔ اس نے خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا جو گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ میری زندگی فیری ٹیل بننے والی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ دھیرے سے آسمان کو دیکھتے بڑبڑائی، مگر قسمت نے اس کا انجام اس کی ماں جیسا نہیں رکھا تھا، اس کے لیے خوشیاں باہیں کھولے کھڑی تھی اور وہ ان میں سمانے والی تھی، زندگی پہلے سے آسان ہونے والی تھی، ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔